شکریہ ہزارہ کلچر ڈے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا، شکریہ کہ آپ آئے کوریج کے لیے یہاں پر. بالکل آج 19 مئی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے 2019 سے لے کر 2023 تک ہم تواتر کے ساتھ یہاں پر یہ پروگرام منعقد کرا رہے تھے. اس میں یہ تھا کہ چونکہ کلچر ڈپارٹمنٹ ہماری پارٹی کے چیئرمین کے پاس تھا، تو ہم چاہ رہے تھے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو اور باقی جو ہماری بنے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ دن منائے. آج بھی آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے، ان کی وزارت بھی ہے، ان کی سیکرٹری ہے، ان کی انتظامی ہے، لیکن ان طرف سے بہت مایوسی ہے کہ سرکاری سطح پر منایا گیا. یہ جو تقریب ہے یہ ہماری پچھلی تقاریب سے زیادہ منظم ہے. ہم نے لوگوں کو، اپنے دنیا کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو یہ بتایا کہ پارٹی اقتدار میں ہو نہ ہو لیکن اس میں ایک جذبہ ہے. ہم نے چونکہ اناؤنس کیا تھا آج دنیا کے 12 ممالک کے 20 شہروں میں بیک وقت ہزارہ کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، جس کی مرکزی تقریب یہاں یزدان خان ماڈل ہائی اسکول میں ہے. یہاں پر ہمارے 42 اسٹالز لگائے گئے ہیں اور شام کو 8 بجے کے بعد تقاریر ہوگی، ٹیبلوز ہے، شعری مکالمہ ہے اور اسی طرح ایک میوزیکل نائٹ ہے جس میں 10 سے زائد ہمارے گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. اور یہ تقریب جو ہے 12 بجے تک رات جاری رہے گا. جو اخراجات ہمارے اوپر آئے اس کو ہم نے اپنی پارٹی کارکنوں کے چندے سے اور جو مخیر حضرات ہیں ان کے چندے سے ہم نے آج کی تقریب کی ہے. 8000 یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہے جس میں رات کو لوگ آئیں گے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جو ہزار ڈائسپورا ہے پوری دنیا میں وہ یہ دن منا رہے ہیں. اور اسی طرح باقی اسلام آباد میں ہے، یہاں پر تنظیم نسل وزارہ مغل کی جانب سے ہے اور احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے منایا جائے گا کوئٹہ کی سطح پر. اور باقی جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے دوست آ رہے ہیں، یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں، مختلف سول سوسائٹی کے لوگ آ رہے ہیں. ہم انہیں ویلکم کر رہے ہیں اور اپنی ثقافت سے روشناس کر رہے ہیں. ہزارہ فصل ایشیا کا ایک قدیم ملک ہے. اگر ہم تاریخ میں جائیں تو اس وقت جو کوئٹہ میں یا پاکستان میں ہزارہ قوم آباد ہے یہ بہت اقلیت میں ہے. ہماری تاریخ 2-3 ہزار سال پرانی ہے. ہم اپنے آپ کو گندارا سویلائزیشن کے بانی سمجھتے ہیں کہ جو کوشانیوں کا جو دور تھا، جو بامیان کے بودا کے مجسمے بنائے گئے تھے، وہی گندارا سویلائزیشن بودا سے تعریف ہو کر آئے. یہاں پر ٹیکسلا سے ہوتے ہوئے سوات کی طرف گئے اور چترال کی طرف گئے. اور اسی طرح یہاں پر الخانیوں کا ایک دور رہا ہے اس تاریخ میں جو ہمارے آباء و اجداد تھے. اور آخر میں جو ہے چنگیز خان یا جو مغل امپائر تھے وہ ہمارے آباء و اجداد تھے. اور ہزارہ بھی جو ہے انہی کی نسل میں سے ایک قوم ہے جس کی اپنی زبان ہے، اپنی ثقافت ہے. اور کیا اس میں سارے ہزارے متفق ہیں جو آپ بیان کریں؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے. اصل میں جو ہزارے اس وقت ہیں وہ ہزارہ اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ وہ گزشتہ 20 سالوں میں جس مصروفیت سے، جس مجبوری سے یا جس طرح کی مسلسل کا انہوں نے سامنا کیا وہ بھی ایک ہزارہ ہے. جو کوئٹہ میں یا جو پاکستان میں قربانیاں دی ہے وہ بھی یہ ہزارہ ہے جس نے اس مملکت کے لیے اپنی خدمات انجام دی ہے. ہر شعبۂ زندگی میں جو ہزارہ اس وقت پاکستان میں ہے وہ ہزارہ ہے. لیکن جو تاریخ ہماری کہتی ہے، جو سویلائزیشن جس سے ہمارے آباء و اجداد کا جس سے تعلق ہے، جہاں سے ہماری جنم بھومی ہے ہمارے آباء و اجداد کی، وہ سینٹرل افغانستان ہے اور وسطی ایشیا ہے جہاں سے ہزارے مختلف گروپوں میں دنیا بھر میں بکھر ہوئے. عمران صاحب ذرا اس بحث سے ہٹیں گے تھوڑا سا اپنی کلچر آپ لوگ کلچر بنا رہے ہیں نا، آپ جو ہے نا وہ چھوٹی ہے، آپ کی نہ چادر ہے نہ واسطی ہے، کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ نقد بھی کریں گے ظاہر ہے. تو ہوتا ہے مادی کلچر جس میں پہناوا ہوتا ہے ہمارا. یہاں پر ہمارے خوراک بھی ہے، پوشاک بھی ہے، جس طرح ہم ٹوپی پہنتے ہیں یا جو ہے ہمارا روایتی لباس ہوتا ہے وہ ہمارے مادی کلچر کا حصہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہمارا غیر مادی کلچر جس میں اقوام کی جو روایات ہوتی ہے، جو انداز ہوتے ہیں، جو ان کے فنون لطیفہ ہوتے ہیں، جو اشعار ہوتے ہیں، جو تاریخ ہوتی ہے، جو زبان ہوتی ہے، میں آج اس کی نمائندگی کر رہا ہوں اپنی غیر مادی ثقافت. نہیں وہ تو اب قادر نال صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، ہزارہ کی زبان کے بڑے اچھے شاعر ہیں. میں چونکہ میرے دوست بھی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، میں نے بہت سیکھا ہے قادر صاحب سے. تو مادی تو ویسے ہی ہم زندگی میں کر رہے ہیں، مطلب آپ آج آپ کے اگر آج کوئی اصلیہ میں کوئی ہزارہ دیکھ رہا ہو تو کہے گا کہ آپ نے کیوں لکھا ہے، کیوں؟ مطلب آپ تو لکھتے ہیں، ہزاروں کو پتہ ہے، دیگر لوگوں کو نہیں پتہ. یہ تاثر دیا جانا چاہیے کہ ثقافت صرف ٹوپی اور واسکٹ اور پہناوے کا نام ہے. یہ ایک بہت وسیع اور بہت بڑا مضمون ہے جو کہیں بھی سمجھا نہیں جا سکتا. آپ ہماری صرف ضرب المثال لے لیں، ہم تقریباً 3-4 ہزار ضرب المثال یا محاوروں کے مالک ہیں جس کی میں آپ کو کتاب بھی دکھاؤں گا. اسی طرح جو ہماری روایت اور اقدار بنتی ہے اس کے لیے صدیاں لگتی ہے، اس کے لیے ہزاروں سال لگتی ہے. جب ایک سوسائٹی جنم لیتی ہو تو اس کو پرچار کرنے، اس کو آگے لے جانا یہ ضروری ہے. صرف
یہ مکالمے کا ایک موقع ملتا ہے اس دن کے دوران. لوگ بحث کرتے ہیں کہ ثقافت کیا ہے, کلچر کیا ہے, اور اسی طرح تہذیب کیا ہے اور تمدن کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہے ضروری ہے کہ لوگ سیکھیں. تو صرف ٹوپی کی نمائش یا صرف پہناوے میں اس کو ثقافت نہیں ملتا. ثقافت ہماری مادی ثقافت کا ایک حصہ ضرور ہے, لیکن وہ جز ہے, کل نہیں. اچھا, مجھے چونکہ میں فرسانی ہوں, میں خلجی جو نام ہے, یعنی میں اپنے کلچر کی بات کروں, یہ جو جس طرح کپڑے آپ پہنتے ہیں, آپ میری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. آپ ہزارہ تاریخ دیگر اقوام کی تاریخ بھی آپ نے پڑھی ہے, یہ کیا ہے؟ مشابہت بہت سارا میں اب دیکھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے پہنی ہیں, یہ خلجی فیملی میں, یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو ہماری بھی تقریباً عورتوں کی کپڑے, یعنی ماضی کی میں بات کروں, آج تو بڑی جدیدیت ہو گئی, سب بدل گئے. یہ کیا ہے؟ نہیں, اگر ہم پشتون ہزارہ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں تو اس کے جو جڑیں ہیں وہ تو بہت تاریخ میں بہت پیوست ہے, اور ثقافتی لحاظ سے, تہذیبی لحاظ سے تو بہت مل جل رہی ہے. اور اسی طرح یہاں سے لے کر بلوچ سویلائزیشن ہے یا جو بلوچ کلچر ہے, ایون سندھی کلچر, اور یہاں سے آپ اگر جائیں گے پشاور کی طرف, چترال کی طرف جائیں گے تو یہ پورا خطہ جو ہے کہ پہناوے کا, ایک خوراک پوشاک ایک جیسے. آپ صرف پنجاب سے جو ہندوستان کی طرف جاتے ہیں, یہاں کی کلچر جو تھوڑی سی ہے. باقی جو پہناوے کی آپ نے بات کی ہے, یہ تو دنیا کی کوئی کلچر جو ہے اس کا خالص نہیں ہے. اب موسم کے لحاظ سے اگر آپ گرم موسم میں رہتے ہیں, گرم خطے میں رہتے ہیں, تو آپ کا پہناوا جو ہے اسی طرح ہوگا جس کی ضروریات ہو. اگر آپ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, آپ سرد علاقے میں رہتے ہیں, تو آپ کے خوراک اور لباس میں پشتون میں بلوچ بھی آزاد گرم خطے کا حصہ ہے, گرم علاقوں میں رہ رہے ہیں, تو اس کی جو پوشاک ہے اس ایک دوسرے سے اثر ملے. اب بہت سارے پشتو الفاظ ہیں, وہ بہت سارے ہزاری الفاظ ہیں, وہ پشتو کا بھی حصہ بن گئے ہیں, جس میں جو ترکی ہے. اب خان کی لفظ لے لیں, خان میں جو ہے وہ ترک لفظ ہے, جو ہزاروں میں ہمارے بھی خانان ہوتے تھے, خان ہوتے تھے, آزاد یہ بیسکلی خان جو ہے ترکی لفظ ہے, ہزارگی لفظ ہے. اور اسی طرح جو جرگا لفظ ہے, یہ بیسکلی ہمارے ترکی لفظ ہزارگی میں مشتمل ہے, اور اس کو جو ہے ابھی پشتو میں بھی مشتمل ہے. لیکن اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں. ابھی کوئٹہ کی آپ اردو لے لیں, یہ تو خالص نہیں, اس میں تو سارے پشتو, بلوچی, براوی, ہزارگی سارے مکس ہو کر ایک علیحدہ سے کوئٹہ کی اردو بنی ہے. تو یہ خوبصورتی ہے اس خطے کی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ بھی گئے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے پہچان بھی گئے, اور ایک دوسرے سے محبت بھی کر رہے ہیں. ثقافت